لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے۔ تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے، ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب فالوور ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو اپنے نام کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ یا اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ گمراہ فرقوں سے امتیاز ہو سکے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا ٹائٹل کب سے استعمال ہونا شروع ہوا اور یہ استعمال کیوں کیا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے لیے کچھ تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارے اس پرفتن دور میں جو لوگ بھی امت کی اجتماعیت سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور جس عقیدے پر مسلمان سواد اعظم کی صورت میں مسلمانوں کی پوری جماعت چلی آ رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ جو صدیوں سے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اس عقیدے کو چھوڑ کے اس سے انحراف کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں کوئی چور دروازہ نکال کے کوئی اپنا الگ رستہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم صرف مسلمان ہیں، بس اس کے آگے کوئی نہیں، صرف ہم مسلمان ہیں، یہ سادہ سمپل مسلمان ہیں۔ اب یہ کہہ کے آگے اہل سنت و جماعت کے ٹائٹل کا انکار کر کے وہ گویا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس عقیدے کو چاہیں اسلام کا لیبل استعمال کر کے جس عقیدے کو چاہیں اپناتے پھریں، جس عقیدے کو چاہیں مانتے پھریں، ہم کسی عقیدے کے پابند نہ رہ جائیں۔ حالانکہ اہل سنت کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا پورا پس منظر ہے، وہ آپ انشاءاللہ سمجھیں گے کہ وہ کیوں استعمال کیا گیا اور کب سے استعمال کیا جانا اس کو شروع کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے اپنی امت کو متنبع کیا کہ امت کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کے اندر، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، امت کے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے۔ اب جب اختلافات پیدا ہو جائیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے ہدایت والے اور ہدایت یافتہ المہدیین الراشدین کی خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ امت میں اختلافات ہوں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے ان اختلافات کے موقع پر کیا کرنا ہے، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اندر ایک بہت بڑے افتراق اور انتشار جو ہونے والا تھا اس کی خبر دی۔ جو حدیث جس کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی، وہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ ملت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جب میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی تو فرمایا 72 فی النار، ان 73 میں سے 72 جہنم کی طرف جائیں گے، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ اور ایک جنت میں جائے گا، ایک جنتی ہوگا، 72 جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، جس وقت امت اس افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائے گی تو اس وقت جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو سنن ابی داؤد میں 4597 نمبر جو حدیث ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں الفاظ ہیں ہی الجماعت، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہوگی، مسلمانوں
اور کلمہ پڑھنے والوں کی جو بڑی جماعت ہوگی وہ جنت میں جانے والی ہوگی۔ اور جو جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی میں 2641 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور طریقے پر ہوگی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ 73 فرقے 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم میں جانے والے ہوں گے اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ، الفاظ کے تقدم تاخر کے ساتھ، یہ کئی درجنوں کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 18 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث مروی ہے۔ کتنے صحابہ؟ 18 صحابہ سے، جن میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عوف المزنی، ابو امامہ البہلی، انس ابن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث جو ہے وہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں، کتب ستہ سے لے کر مسند احمد ابن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، امام طبرانی کی معاجم، تمام کتابوں میں یہ روایت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 18 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے موجود ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اور علماء محدثین کے اس پر جو ہے نا وہ تبصرے اور آراء موجود ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو پہنچتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یعنی تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ امت میں اتنا بڑا افتراق و انتشار ہوگا کہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی اور 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی کہ اس طرح امت میں ہونے والا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں؟ تو یقیناً ہوا۔ جب حضور نے بیان کیا، بتایا کہ یہ ہونے والا تو ہوا، اور دور جا کے نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے دور میں ہی امت کے اندر اعتقادی طور پر جو ہے وہ باقاعدہ ایسی گمراہانہ سوچیں پیدا ہوئیں لوگوں کے اندر، جن میں سے سب سے پہلی جو گمراہ سوچ امت کے اندر پیدا ہونے والی ہے وہ خوارج اور روافض کی ہے۔ مخالفین نے بھی لکھا، اپنے بیگانوں سب نے لکھا کہ اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج والشیعہ، سب سے پہلے امت میں ہونے والی جو پیدا بدعت ہے وہ خوارج اور روافض کی بدعت ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ پیدا ہو گئی۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر سے جب خوارج جنگ صفین میں نکلے تو انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی نعوذ باللہ تعالی مشرک کہنا شروع کر دیا اور کہا لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، اور کہا کہ اشرکت فی دین اللہ رجال، نعوذ باللہ اے علی تم نے اللہ کے بندوں کو حاکم بنا کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور نعوذ باللہ تم مشرک ہو چکے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ خوارج کی بدعت پیدا ہوئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ ایک تو ہے کہ 73 فرقے پیدا ہوں گے اور میں 72 جو ہے وہ جہنم میں اور ایک جنت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں ارشاد فرمائیں، غیبی خبریں، اس میں باقاعدہ بعض ایسے فرقے جن کا نام لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ امت میں پیدا ہوں گے۔ جیسے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہونے والا تھا، فرقہ قدریہ، تو ان کے بارے میں فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، قدریے میری امت کے مجوسی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن پڑھنے کے دعوے دار بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت نمبر 93 ہے، یحییٰ بن یامر تابعی کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم کو طلب کرتے ہیں، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں لیکن تقدیر کے منکر ہیں۔ یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ذمہ،
اور اسی طرح جامع ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو